رسول نبی کریم الطباع. وہ ایک بزرگ نے مجھے کہا جب ہم نے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کا اہتمام کیا تو ایک بہت بڑے بزرگ جو ہمارے بھی بزرگ اور قبلہ و کعبہ تھا وہ مہمان تھے، تو مجھے کہا یہ کیا شروع کرا دیا؟ میں نے کہا یہ تو سنت مستمرہ اور دائمہ ہے، پیغمبر سے ہر نماز میں مختلف صورتیں ثابت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جمعے کی فجر میں سوائے الف لام میم سجدہ اور دہر کے کوئی صورت ثابت نہیں، دائماً ہے. میں نے معجم الصغیر طبرانی کی پیش کی، میں نے کہا یہ اس میں لکھا ہوا ابن مسعود کہتے ہیں وکان یدیم سالکا، یہ قرات دائمی تھی، ترک نہیں ہے. اور تحاوی کو سرے سے دوسری روایت نہ ملی، وَالتَّحَاوِي أَوْسَعُ عِلْمًا وَأَغْزَرُ اطلاعًا. محدثین کہتے ہیں کہ اطلاع میں تحاوی بخاری سے بڑھ کر ہے، وہ سطح معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن جمعے کی فجر میں کوئی اور صورت ان کو نہیں ملی، قیاساً کہہ دیا. علماء کہتے ہیں کہ اس میں دو سنتیں ہیں، جمعے کے دن فجر میں سجدہ و دہر پڑھنا، ففیہما سنتان، قراءتها والدوام علیہا، پڑھنا بھی ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے. تو وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا میں نے دارالعلوم دیوبند میں 10 سال گزارے، میں نے نہیں سنی، اور میں نے بخاری و ترمذی شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا حسین احمد سے پڑھی. میں نے شیخ الاسلام کے سوانے اٹھائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں جمعے کی فجر میں خود اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ یہ صورتیں ترک نہ ہو جائے. اور حضرت ایک خط میں ایک شاگرد کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر نہیں پڑھتے تو میرا مشورہ ہے امامت چھوڑ دے، آپ امامت کے اہل نہیں. میں نے کہا یہ کون سے مولانا حسین احمد مدنی ہے؟ قاری نجم الدین صاحب اصلاحی بہت بڑے بزرگ اولیاء اللہ قرآن کے ماہرین میں سے تھے. شیخ الاسلام کا سفر تھا تو تمام علماء سہارنپور کے اسٹیشن پر جمع تھے، تو حضرت نے قاری نجم الدین کو کہا کہ قاری صاحب آپ فجر پڑھا لیں. سوء اتفاق سے قاری صاحب نے کچھ اور صورتیں پڑھی. جب سلام پھیرا تو حضرت مدنی نے پوچھا قاری صاحب سجدہ و دہر نہیں پڑھنی تھی، آج جمعے کی فجر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سفر ہے. کہا اب بھی گاڑی آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، کس بات کی قیامت تھی آپ کے اوپر؟ اور یوں فرمایا ہفتہ بھر ہمارا ضائع کرا دیا. مجھے تو یہ بدگمانی نہیں تھی کہ قاری ہو کہ آپ یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے، ورنہ میں خود پڑھا. میں نے کہا دیکھو حضرت مدنی، دنیا ویسے نہیں کہتی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیسی سرتوڑ کوششیں کی گئی. ہمارے بعض علماء کہتے ہیں حالات تبدیل ہو گئے، تو میں نے کہا 5 نمازیں پھر 4 کر دو، حالات خراب ہو گئے. فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھایا کرو، حالات اچھے ہو جائیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. کہتے ہیں یہ بڑی ہے. میں نے کہا بڑی ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا سن لو، بخاری مسلم ترمذی میں جو پیغمبر کی قرات ہے
پہلی رکعت میں 100 آیات اور دوسری میں 60، اور کبھی پہلی رکعت میں 60 آیات اور دوسری میں 40۔ کم سے کم قرات آپ کی 60 آیتیں ہیں فجر کی، اور یہ دونوں صورتیں مل کر 60-61 ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کے اعمال سے معلوم ہو رہا ہے کہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر کم سے کم قراتیں ٹولی خبریں غلط ہیں۔ آدھا کابلی خبر ہے وہ ٹول انجاز ہر سے گڑبڑ تھی۔ میں نے کہا احادیث سے تو یہ پتہ چلا کہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر ہفتہ بھر کی قرات میں مختصر ہے۔ اب آپ نے لوگوں کو فجر میں مغرب کا عادی کر لیا، ہوا میں نماز ہوتی ہے، اور جلدی بھی ان کو ہے، عوام کو نہیں ہے۔ وہ تو سلام پھیرنے کے بعد قرآن شریف لے کے تلاوت کرتے ہیں۔ دفتر میں یا کسی کام پر جانے سے پہلے مومن مسلم سرمایہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا قرآن شریف پڑھ۔ رسول نبی کریم